السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا سائیک ایکسپیرینس. آج میرے ساتھ موجود تھے جلال رحمان, ہو از اے ٹک ٹاکر, ہو از اے کرکٹ انتھوزیاسٹ کم جرنلسٹ. ہم نے بات کی پاکستان میں ٹک ٹاک کے بارے میں, ٹک ٹاک مونیٹائزیشن کے بارے میں, کرکٹ کے پرابلمس کے بارے میں, گراس روٹ پہ کیا مسئلے مسائل ہیں کرکٹ میں. اسی طرح ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے لیک آف فیسلٹیز کی بات کی, ایبٹ آباد شہر میں گراؤنڈز کا فقدان, اس پہ بات کی. امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگے گی, اور کیپ واچنگ, کیپ فالوئنگ, لائک اینڈ سبسکرائب. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جلال رحمان, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو ہم آپ کی جرنی پہ بات کریں گے کہ جلال ہے کون, کہاں سے آیا اور کیا کرتا ہے. اچھا, جلال کی دو ڈفرینٹ آئیڈینٹیز ہیں. ٹک ٹاک پہ اگر کوئی لڑکا دیکھتا ہے تو وہ جلال RY کا ٹیگ یوز کر کے مجھے مینشن کرے گا, اور اگر فیس بک پہ مجھے آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو اٹس کرکٹ ود جلال. تو دو الگ جرنیز ہے اس کے پیچھے. ایک لمبی اسٹرگل, ایک لمبی اسٹوری ہے کہ کیسے شروع ہوا. شروع تو بائی چانس ہوا. بیسیکلی میں ایک پشتو اسپیکر تھا, مجھے بالکل اردو تک نہیں آتی تھی, تو کرکٹ انتھوزیاسٹ تھا, خود بھی کھیلتا تھا. کرکٹ کا ایک پیج بنایا کرکٹ ود جلال کے نام سے ہی, تو اس پر میں بلاگز لکھتا ہوتا تھا, انگلش میں آرٹیکلز لکھتا تھا. پھر جب ضرورت پڑی خود سامنے آیا تو جسٹ سکورز بتاتا تھا اس طرح لوکل ایونٹس میں. وہ سکور بتاتے بتاتے اردو سیکھی, اور اردو سے پھر کومنٹریز کی, اور کومنٹریز کرتے کرتے اس وقت اسٹوڈیو ولاگز, اور دین کرکٹ پروموشنز اینڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ آل. تو اس وقت الحمدللہ جلال RY اور کرکٹ ود جلال آلموسٹ فیس بک پر میرے ہو چکے ہیں 236 کے فالوورز, اور میرا کانٹینٹ یونیک ہے, اسی وجہ سے مجھے آئیڈینٹی کم ٹائم میں اچھی ملی. یوزولی آپ نے کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھا ہوگا کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے ہیں, ان سیلیبریٹیز پر بات کرتے ہیں جن کی آلریڈی فین فالوئنگ ہو. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے اور میرا یہ کانٹینٹ ہے کہ میں وہ لوگ ڈھونڈتا ہوں جن کا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اسپیشلی آپ دیکھیں کہ کوئی ٹیلنٹڈ بچے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنا, ایسی سٹوریز ہائی لائٹ کرنا جو پہلے سوشل میڈیا پر نہ چلی ہو. کچھ ایسی سٹوریز بھی ہے جو سوشل میڈیا پر اچھی چلتی ہے, وہ خیر ایک ٹپ ہے, وہ ڈاکٹر صاحب بعد میں شیئر کریں گے. بٹ بیسک آئی ایم اے کرکٹ انتھوزیاسٹ, اور کرکٹ انتھوزیازم سے ہی میری یہ جرنی شروع ہوئی. ٹھیک ہے, چلو کرکٹ پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے آپ نے ٹک ٹاک مینشن کیا, تو ٹک ٹاک پہ آپ کیا کنٹینٹ ڈالتے ہو, وہاں پہ جلال RY کیا ہے؟ اچھا, ٹک ٹاک پہ بھی دو الگ آئیڈینٹیز تھی. انیشیلی اٹ واز جلال رحمان, جسٹ جلال رحمان تھا. بیسیکلی کرکٹ ولاگز ہوتے تھے, ایک پلیئر ہے اچھا کھیل رہا ہے, گلی محلے میں کھیل رہا ہے, اس پر میرا ایک ولاگ بن جاتا تھا. وہ لوگوں کو کافی پسند آیا. الٹرنیٹلی اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو ایک ان سنگ ہیرو ہے, ایک ان نون ستارہ ہے, اس کو پہچان مل جاتی تھی, اس کو اچھی اپرچونیٹیز مل جاتی تھی. پہلے میرا اکاؤنٹ تھا پاکستان بیسڈ, اس کے بعد میں نے ایک نیا اکاؤنٹ شروع کیا جو بیسیکلی فرانس بیسڈ ہے. اس پر ورکنگ کی آلموسٹ 4 months میں. اس پہ کانٹینٹ میں نے چلایا انٹرٹینمنٹ کا. انٹرٹینمنٹ کچھ ہوتی ہے کولیبریشنز, ٹیکنیکل ٹرمز ہے, کولیبریشنز ہوتی ہے ڈفرینٹ ٹائپس کی. تو 2 ٹائپس کی کولیبریشنز پہ میں نے ورک کی. ایک تو ڈائریکٹ کولیبریشن تھی, ایک انڈائریکٹ کولیبریشن تھی. ڈائریکٹ کولیبریشن تو میری وہ تھی جو کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ساتھ رہی, اور ان کھلاڑیوں کے ساتھ رہی جنہوں نے نہ کبھی شاید ٹک ٹاک یوز کیا ہو, اور نہ ان کی کوئی ایسی خاص آئیڈینٹی ہو, تو ان کو ہائی لائٹ کرنا, ان کو زیرو سے ہیرو بنانا. بیسیکلی سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, ان کا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے, لیکن ذریعہ ہم بن جاتے تھے. تو اس میں ہمیں یہ خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس ویورشپ آ جاتی تھی, کانٹینٹ بن جاتا تھا. الٹرنیٹیولی فائدہ لڑکوں کو یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک چام لائٹ میں آ جاتے تھے, ایک اسپاٹ لائٹ میں آ جاتے تھے. الگ الگ ٹیمز ان کو کانٹیکٹ کرتی تھی, ان کو فیم مل جاتی تھی, اور اس فیم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ لوگ اس وقت ایک اچھی اسٹیبل ارننگ بھی کر رہے ہیں, اور جو ڈیزائرڈ, جو وہ ڈیزرو کرتے تھے, وہ چیز ان تک ملتی رہی ہے. پھر اس کے ساتھ میرا جو کانٹینٹ تھا وہ کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ تھا. سیلیبریٹیز کی نش پر بیسیکلی میں نے ورک کیا. ورلڈ پہ جتنے ٹک ٹاکرز کام کر رہے ہیں اس پہ تھوڑی بہت سی ورکنگ کی. پھر پاکستان انڈیا کے ٹک ٹاکرز پہ تھوڑی بہت ریسرچ کر کے ایک نمبرز شو کیے, کائنڈ آف کے فالوورز کتنے ہیں ان لوگوں کے, پاکستان کا کیا اسٹیج ہے, انڈیا کا کیا اسٹیج چل رہا ہے, ورلڈ میں کیا ٹرینڈس چل رہے ہیں. پھر اس پہ ابھی جو نئی انوویشن ہم لے کر آ رہے ہیں وہ یہ لے کر آ رہے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں. ایز آئی آلریڈی مینشن کہ پاکستان کے اکاؤنٹ مجھے چھوڑنا پڑا انفارچونیٹلی.
پاکستان میں آپ کو ٹک ٹاک پے نہیں کرتا, لیکن باہر کے 6 ایسے ممالک ہیں جہاں سے آپ کو ٹک ٹاک سے ارننگ ملتی ہے ویورشپ کے عوض. تو ایک اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے. ٹک ٹاک پر آلریڈی لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, آلموسٹ ہر بچہ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نالج نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ ایونٹس میں ایز اے اسپیکر بھی میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ایک چیز اگر 5 سال بعد آنی ہے تو وائی ناٹ اس کو ابھی کیش کیا جائے. تو ایک مکسڈ سا کانٹینٹ ہے, کرکٹ اینڈ سیلیبریٹیز. ٹھیک ہے, آپ نے ٹک ٹاک مونیٹائزیشن کی بات کی, تو پاکستان میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے, تو سننے والوں کو ذرا تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا. بالکل, پاکستان میں ڈائریکٹلی آپ کو نہ ہی فیس بک پے کر رہا ہے, نہ ہی آپ کو ٹک ٹاک پے کر رہا ہے. اس کے لیے الٹرنیٹیولی یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ RDPs پہ کام کریں, یعنی کہ آپ اپنی IP ایڈریس ورچولی چینج کریں, لیکن اس کا بڑا ہیکٹک سا ایک ماحول ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو پیڈ VPNs خریدنے پڑتے ہیں, بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا پیج بھی ایکٹیو رہے, اس پہ کوئی وائلیشن نہ ہو IP کی, سیکیورٹی کی, اور آپ ارننگ بھی کر سکے. تو فیس بک پر جو ورکنگ تھی اس کو تو ایک ٹائم کے لیے ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا کہ اس پہ اسٹل RDPs انوالوڈ ہے, VPNs انوالوڈ ہے, ایک ہیکٹک سی روٹین ہے. آپ نے ایک پراپر چینل کے تھرو اپنے جو پیجز ہے وہ مینیج کروانے ہیں ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے. اگر خود آپ مینیج کرتے ہو اس پہ کافی زیادہ کنٹرڈکشنز آتی ہے. ٹک ٹاک کے لیے سمپلی یہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا میں جو ٹک ٹاک ہے وہ 6 ممالک کو مونیٹائزیشن دے رہا ہے کریٹر ریوارڈز پروگرام کی صورت میں, لائیو ویڈیوز کی صورت میں بھی دے رہا ہے, لیکن 6 ایسے ملک ہے جہاں پر آپ کو کریٹر ریوارڈز پروگرام مل رہا ہے, جن میں جرمنی شامل ہے, فرانس شامل ہے, US شامل ہے, UK, فرانس اور کوریا, تو جاپان بھی ہے. تو ان ممالک میں اگر آپ کا اکاؤنٹ بنایا جائے, لیٹ سپوز آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے, کزن ہے, دوست ہے, اینی ون جو آپ کو جانتا ہے, آپ ان سے وہاں پر Gmail اکاؤنٹ اپنا کریٹ کرواتے ہیں. اسی Gmail اکاؤنٹ پہ وہ وہاں پر بیٹھ کر ٹک ٹاک اکاؤنٹ بناتے ہیں. دین وہ آپ کو کریڈینشلز بھیجتا ہے, آپ کو یہاں پر کریڈینشلز لاگ ان کرنی ہوتی ہے. آپ کے پاس وہ پورا ایک ڈفرینٹ سیٹ اپ آ جاتا ہے ٹک ٹاک کا, جو نارملی پاکستان کے اکاؤنٹ پہ آپ کو نہیں ملتی. مونیٹائزیشن کا الگ سے ڈیش بورڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے. پھر اس میں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جو سمپل اکاؤنٹ سے ایک یوزر بناتا ہے, جیسے میں نے کہا آپ کو کہ آپ باہر سے اکاؤنٹس بنوائے اسپیسیفک کنٹریز میں سے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 10,000 فالوورز پورے کرنے ہیں انیشیلی, اور پھر 1 لاکھ کی ویورشپ. سیم لائک یوٹیوب, جس طرح آپ نے مونیٹائزیشن کے لیے کچھ ان کے کرائٹیریا ہے اس پہ پورا اترنا ہے, ایسا ہی ٹک ٹاک پر ہوتا ہے. ٹک ٹاک کے لیے آپ کو فالوورز پورے کرنے ہیں, لیکن انیشیلی اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ آتا ہے جب آپ اردو کانٹینٹ بنا رہے ہیں, پاکستان بیسڈ کانٹینٹ بنا رہے ہیں. تو ریئلی سوری, انفارچونیٹلی اگر پاکستان کا کوئی بندہ آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہے تو اس کا آپ کو نیگیٹو پوائنٹ لگتا ہے. آپ کو RPM کم ملتا ہے, ریونیو پر مائل پر 1000 ویوز آپ کی جو ارننگ ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی الٹرنیٹو ہم نے یہ نکالا ہے کہ ٹک ٹاک ہر یوٹیوب چینل جس کے 10,000 سبسکرائبرز ہیں ان کے بدلے آپ کو ایک ٹک ٹاک کا مونیٹائزڈ اکاؤنٹ گفٹ کرتا ہے. اس اکاؤنٹ پر آپ کو کسی قسم کا کرائٹیریا نہیں حاصل کرنا ہوتا. آپ کی پہلی ویڈیو ہی 1 منٹ سے جو بھی لانگر ویڈیوز ہوتی ہے وہ مونیٹائزڈ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ 0 فالوورز کے ساتھ ہیں, لیکن اگر آپ کی ویڈیو 1 منٹ لانگر ہے, اس پہ اچھی ویورشپ آ رہی ہے, تو آپ اس سے کما سکتے ہیں. لیکن وہ اکاؤنٹس یہ ہے کہ وہ پیڈ اکاؤنٹ سے وہ آپ کو فری میں نہیں ملتے, جس طرح آپ کو باہر سے فری میں اکاؤنٹس مل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ٹک ٹاک جو ہے وہ بہت زیادہ بوم کیا ہے اس نے, اس میں جو زیادہ وائرل یا زیادہ ٹرینڈنگ جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں جو اگر کوئی کانٹینٹ بنانا چاہتا ہے تو وہ کس نیش کو فالو کرے, کیا کرے؟ ناچے, ٹھیک ہے, گائے. سمپلی تو یہ چیزیں ہے کہ آپ ناچے گائے, اس سے آپ کو اچھا بوم ملے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا پیشہ میرا پیشہ, ہم یہ چیزیں ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم آ کے یہاں پر ناچے, لپ سنگ کرے, گانوں کو پروموٹ کرے. تو الحمدللہ ہم جو کام کر رہے ہیں, کرکٹ پہ کام کر رہے ہیں, ایسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں جو ایک فیملی دیکھ سکتی ہے, جس پہ ہمارے امیج پہ کوئی بات نہ ہے. تو اس کانٹینٹ پہ بھی اچھی ویورشپ آ رہی ہے. پچھلے 4 مہینوں میں 134 ملینس کی جو ویورشپ ہے وہ میں نے خود اپنے اکاؤنٹ پہ اچیو کی, جو میں نے 5-6 مہینے پہلے ہی سٹارٹ کیا تھا. تو ایسا کانٹینٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں. شرط یہ ہے انگیجنگ ہونا چاہیے. کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, چاہے فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے یا ٹک ٹاک ہے, جو بھی کانٹینٹ انگیجنگ ہے, آپ اپنے کانٹینٹ کو ایز اے یوزر خود دیکھیں. اگر آپ 5 سیکنڈ سے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں, آپ کو وہ انگیجنگ لگ رہا ہے, آخر تک دیکھ سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی اور لوگ بھی دیکھیں گے. اور الگوریتمز میں وہی کانٹینٹ آگے جاتا ہے جس کو لوگ زیادہ ٹائم ڈیوریشن تک دیکھتے ہیں, جس کی واچ ٹائم زیادہ ہوتی ہے.
ہاں ایک ویڈیو کو پلے کر کے آپ کافی دیر تک اس پہ ویو کرتے رہیں تو وہ الگوریدم اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. دوسرا آپ نے کہا کہ ویورشپ حاصل کرنے کے لیے ناچیں اور گائیں. تو ٹک ٹاک ویسے بھی اگر ٹک ٹاک کی ہم بات کریں نا تو اس کے ساتھ ایک یہ وائب آتی ہے کہ مطلب ہر بندہ یوز کر رہا ہے, چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو, آپ کا سویپر ہی کیوں نہ ہو, ہر بندہ. اور ایک تھوڑی سی اس کے ساتھ ولگر قسم کی ایک وائب چلتی ہے. تو اس سارے میں جب کوئی اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کرے گا تو آبویسلی وہ اپنا جگہ خود بناتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کا جو اپنا کانٹینٹ ہے اس میں ریسنٹلی آپ نے وہ پوسٹ کیا کہ پوری دنیا میں کون زیادہ فالوڈ اکاؤنٹس ہیں, پھر پاکستان انڈیا کے اکاؤنٹس کی بھی آپ نے بات کی. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں ناچ گانا وائرل ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے, یا انڈیا کے جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کا کوئی الگ ہے پاکستان سے یا سیم ہے؟ اچھا, مزے کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ٹک ٹاک پر اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کے اگر آپ وہ کمپیئر کریں کہ کون زیادہ آگے ہے, انڈیا کے فالوورز, انڈیا کے جو ٹاپ ہائیسٹ فالوورز اچیور ہے ریاض علی, ریاض آفرین, اس کے فالوورز اراؤنڈ اباؤٹ 46 ملین. پاکستان کی جو ہائیسٹ فالوورز ہے ایک لڑکی ہے جنت مرزا, ان کے 24 ملین. لیکن یہاں پر آپ فرق دیکھیں کہ انڈیا میں 2020 کے بعد ٹک ٹاک پر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی, کیونکہ ٹک ٹاک پر انڈیا بینڈ ہے آفیشیلی. وہاں کے کریٹرز کے اکاؤنٹس پر آپ کو 2020 سے آنورڈ کوئی ویڈیو نہیں لگے گی. اس کے باوجود بھی پاکستان کے کریٹرز ان کے آس پاس بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے, یعنی کہ 50-50 کا ابھی بھی ڈفرینس ہے, 24, 25 اینڈ 46. اسٹل اتنا بڑا ڈفرینس ہے. تو بیسیکلی سین یہ ہے کہ وہاں پر بھی انڈیا میں بھی اسپیسیفکلی اگر آپ انسٹاگرام اور فیس بک پر دیکھیں شارٹ کنٹینٹ میں پیپر عزیز جو یہ ایکٹرس کو سیلیبریٹیز کو کور کر رہے ہوتے ہیں, فالو کر رہے ہوتے ہیں, کائنڈ آف ولگر کنٹینٹ, وہ سب سے زیادہ اس وقت ٹرینڈنگ پہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. واحد چیزوں کو نو ڈاؤٹ جو سب کانٹیننٹ ہے یہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ. وہیں پر اگر آپ اپنا کریں کمپیئر کریں پورے ورلڈ کے ساتھ, کعبہ لامی آپ نے نام سنا ہوگا, ان کا کانٹینٹ کیا ہے, کچھ بھی نہیں بولتا. لیٹ سپوز اب کوئی بھی چیز ہے تو وہ سمپل سی ایک ہی چیز کرتا ہے, یہ وہ ٹپس اینڈ ٹرکس کے کائنڈ میں آ جاتے ہیں. تو ایسے کانٹینٹ یعنی کہ انوویشنز وہ لوگ لے کر آ رہے ہیں. مسٹر بیسٹ کا آپ کانٹینٹ دیکھ لیں, انوویشن. زیک کنگ ورلڈ کی ٹاپ 5 رینکنگ میں اس کا نام آتا ہے, میجک ویڈیوز بناتا ہے. تو دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں. شارلی ڈی ایمیلیو ہے جس کے سب سے زیادہ لائکس ہے, اور میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تو وہ لائکس کی جب وہ کمپیریزن ہوا تو بہت سارے لوگوں نے نیچے کرٹیسزم میں کامنٹس کیے کہ آپ نے جتنے لائکس اس میں مینشن کیے اتنے تو دنیا میں آبادی بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی ٹک ٹاک پہ لائکس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو لیٹ سپوز 100 ویڈیوز ہے تو ایک بندے نے آپ کی 100 ویڈیوز کو ایک دفعہ لائک کیا ہو تو وہ 100 دفعہ کاؤنٹ ہوگا, یہ نہیں کہ ایک لائک کاؤنٹ ہوگا. تو وہ لائکس آپ کی ویڈیوز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنی ویڈیوز ہے, کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ورلڈ کی آبادی سے چلی جاتی ہے. بٹ اسٹل یہ ہے کہ پاکستان میں انوویشن کی کمی ہے, ریسرچ کی کمی ہے, کچھ نیا کرتے ہوئے آئی تھنک لوگ شاید ہیسیٹیٹ کرتے ہیں. شروع میں نے 2 لفظ آپ کے سامنے رکھے کہ ڈائریکٹ کولیبریشن اور انڈائریکٹ کولیبریشن. ڈائریکٹ کولیبریشن یہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ ابھی زیک کنگ کے ساتھ یا کعبہ لامی کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو بنائے, وہ آپ کو کولیب میں لے لیں, یہ آپ کی ہوگی اس کے ساتھ ڈائریکٹ کولیبریشن. آپ کو آٹومیٹکلی اس کی ویورشپ مل جانی ہے. اب آپ میں اگر کیپیبلٹیز ہے اس کی ویورشپ کو اپنے پاس رکھنے کی تو وہ لوگ آپ کو فالو کر لیں گے, آپ ان کو کیش کر سکتے ہیں. دوسری ہوتی ہے انڈائریکٹ کولیبریشن جس پہ میں نے کام کیا, جیسے کہ ورلڈ کے ٹاپ دنیا کے سب سے زیادہ لائک کیے جانے والے لوگ ٹک ٹاک کے اوپر, دنیا کے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے لوگ ٹک ٹاک کے اوپر. انڈائریکٹ کولیبریشن میں نے اس بندے سے نہ کوئی بات کرنی نہ اپروچ کرنا ہے, میں نے جسٹ اس کا نام یوز کرنا ہے. اب میں اس کو پازیٹیو وے میں بھی یوز کرتا ہوں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز روسٹنگ ویڈیوز بناتے ہیں, یہ کانسیپٹ بھی آج کل بہت روسٹنگ ویڈیوز لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو آپ اس کو نیگیٹو چیز سے بہتر ہے کہ پازیٹیو چیز میں بھی آپ ان کا نام یوز کریں, کائنڈ آف اسٹیٹسٹکس, کائنڈ آف دیئر جرنی کہ کیسے انہوں نے شروع کیا. میں نے ایک اور ویڈیو بھی کی ہے کہ ٹک ٹاک سے دنیا میں لوگ کتنا پیسہ کما رہے ہیں, تو وہ بھی انڈائریکٹ کولیبریشن تھی, اس پہ بھی اچھی ویورشپ مجھے ملی. تو پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی انڈیا کو فالو کر رہے ہیں, انڈین کریٹرز کو فالو کر رہے ہیں, اور اس کانٹینٹ کو فالو کر رہے ہیں جو 2020 میں ڈیڈ ہو چکے ہیں. 2020 کے بعد وہ کانٹینٹ آ ہی نہیں رہا ہے. انسٹاگرام پر آ رہا ہے لیکن سٹل 2020 میں آپ انڈیا کا کانٹینٹ دیکھیں اور 2024 میں پاکستان کا دیکھیں, آپ کو کوئی ڈفرینس نظر نہیں آئے گا. وہ ایکچولی ہم انڈیا سے ہی الگ ہوئے ہیں تو ہم وی لک اپ ٹو دیم, ہمیں بہت یاد آتی ہے ان کی. تو چلیں ٹک ٹاک پہ تو بات ہو گئی. کرکٹ جو کہ آپ کا بھی اور میرا بھی ایک میوچل انٹرسٹ ہے, کرکٹ کے بارے میں پاکستان کی جو ابھی کرکٹ ٹیم کے حالات ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں حالات یہ کہوں گا کہ سیم لائک جس طرح ہماری پولیٹیکل سچویشن سٹیبل نہیں ہے ویسی ہماری کرکٹ کی سچویشن سٹیبل نہیں ہے. 1 منٹ اپ 1 منٹ ڈاؤن والا کانسیپٹ پہ ہم بلیو کرتے ہیں, لیکن آخر کب تک کرتے رہیں گے. ایک ہی چیز میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں ایک چیز میں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پر ہمیں مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پی سی بی کو گراس روٹ لیول پر ان کرکٹرز پر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے جو آگے آ کر پاکستان کے لیے ایک اچھا پھل دے سکتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں ایک لڑکے کو اتنا, اب میں ورڈ یوز نہیں کر سکتا, اتنا کچھ ان کو نا گھسیٹا جاتا ہے اسٹرکچر میں رہتے ہوئے فائنلی جب وہ انٹرنیشنل ٹیم میں آتے ہیں تو وہ کھیلنے کے علاوہ باقی سب کچھ کرتا ہے. تو جب تک یہ والی سچویشن چلتی رہے گی پاکستان کی ٹیم جو اس وقت جس حالات سے گزر رہی ہے انہی حالات سے گزرتی رہے گی. ہمارے پاس بابر اعظم جیسے کھلاڑی آ رہے ہیں لیکن وہ سسٹین کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. بڑا سوال یہ ہے کہ ٹیلنٹ تو ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں پاکستان از دی لینڈ آف فاسٹ بالرز. ہمارے پاس آپ پرانے ٹینیور کی ٹیمز دیکھیں, اس وقت جو کھیل رہی ہیں ان کی ٹیمز دیکھیں, بہت بڑا آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. وہ کھلاڑی اور ان کھلاڑی کچھ بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے تھے اوپر سے آئے تھے اور اچھا کھیلتے رہے اور پوری زندگی انہوں نے اپنا ایک نام بنایا رکھا. آج کل آپ ان کی مزید ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں کہ وہ اپنی زندگی میں باقی کیا کام کر رہے ہیں, تبھی وہ سسٹین کریں گے نا کرکٹ میں آ کے. جیسے یہ تو نہیں کہ ٹیلنٹڈ شاہ نواز دھانی آیا, احسان اللہ آیا, بہت سارے ہنڈریڈز آف پلیئرز آتے ہیں جاتے ہیں. پی سی بی ہمیشہ اسٹرکچر کو ہی لوگ جو ہے وہ ڈیفیم کرتے ہیں, لتاڑتے ہیں کہ ہمارا اسٹرکچر ایسا ہے ویسا ہے, پی سی بی یہ کر رہا ہے, سلیکٹر اچھا نہیں ہے, پی سی بی کا چیئرمین اچھا نہیں ہے. بھائی آپ کھلاڑیوں کو تو ذرا مانیٹر کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں, کیا ان کا ابھی مائنڈ واقعی میں وہ کرکٹ والا ہے کہ وہ اپنا نام سسٹین رکھ سکیں گے. پرائرٹیز کی بات ہے نا, کہ ان کی پرائرٹی کرکٹ ہے یا باقی چیزیں. خیر یہ جو پی سی بی کی ہم نے بات کی تو آپ کو پتا ہوگا ہرشا بوگلے جو انڈیا کا ایک کامنٹیٹر ہے, تو وہ اس کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو وہ اس میں مذاق اڑا رہا تھا کہ منڈے, وینسڈے اور فرائیڈے ذکا اشرف چیئرمین ہوتا ہے, ٹیوزڈے, تھرسڈے اور سیٹرڈے جو ہے وہ نجم سیٹھی ہوتا ہے, اور اتوار کو یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں کیا ہوگا. تو یہ حالات تھے ایک زمانے میں کہ ہر دوسرے دن چیئرمین بدل رہا ہے. تو جب اتنی انسٹیبلٹی ہوگی تو کیسے جو ہے وہ چیزیں چلیں گی. تو پھر آپ نے بات کی کہ بورڈ کو بلیم کرنا آسان ہے, کرکٹرز پہ ہم اتنا زیادہ بلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے سپر سٹارز ہیں. پاکستان میں اصل میں ہیرو ورشپ بھی بہت زیادہ ہے کہ کوئی ایک پلیئر کا فین ہے تو وہ اس کا سب اچھا برا جو ہے وہ اس کے لیے سب اچھا ہے, اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن اوبیسلی اگر آپ کرکٹرز کی پرائرٹیز کی بات کریں تو ابھی جو ورلڈ کپ ہوا تھا امریکہ میں, تو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو تو ٹائم اسکوائر میں تصویریں آ رہی ہیں ہمارے کرکٹرز کی, اور اب آپ ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہو یا وہاں پہ سائٹ سینگ کرنے گئے ہو, تو یہ ہمارے کرکٹرز کی بھی پرائرٹیز جو ہے وہ بہت خراب. اچھا ہم لوگ ڈاکٹر صاحب انڈیا سے بڑا امپریس ہوتے ہیں نا کہ انڈیا ہم لوگ ہر چیز میں انڈیا کی تعریفیں کرتے. ہمیں سیکھنے کی جو ضرورت ہے نا انڈیا سے, وہ پرائرٹیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وراٹ کوہلی کی کیا پرائرٹیز ہے. وراٹ کوہلی اگر اتنا بڑا نام بنا رہے ہیں, کیوں بنا رہا ہے؟ لائک کہ اللہ نے دیکھے سب کو 2 ہاتھ دیے, 2 پاؤں ہے, 2 کان ہے, 2 آنکھیں ہیں, کیپیبلٹی سب کے پاس ہے. ان کو یوٹیلائز وہ اپنا ٹائم کس طریقے سے دے رہے ہیں, وہ گیم کے ساتھ کتنے لائل ہے. ہمیں اپنے پلیئرس کو لائلٹی پہ لانا ہوگا کہ کرکٹ کو کتنی ترجیح دینی ہے. یہ نہیں کہ آپ آئے ہمارے کرکٹرز ایک میچ میں آ کے سینچری کر لیں, ان کو بالکل آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا جاتا ہے, ان کو سپر سٹار بنا دیا جاتا ہے, اور وہ ایٹ دی اینڈ کرکٹ بھول جاتے ہیں. وہ اپنی فیم کے چکر میں آ جاتے ہیں, اپنے فیم کے بھوکے ہو جاتے ہیں. فیم کے لیے کھیلتے ہیں, آنیسٹلی ملک کے لیے کوئی نہیں کھیلتے. ایک اچھا کرکٹر بننے کے لیے شاید ہی کوئی کھیل رہا ہو اس وقت ہماری ٹیم میں. ہاں وہ فیم گیٹس ٹو دیئر ہیڈ, وہ پھر نکالنا بہت مشکل کام ہے. ہم اگر اس کو ذرا اسٹرکچرلی ڈائسیکٹ کریں, اس کا پورا پوسٹ مارٹم کریں, تو شروع ہم بورڈ سے کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ان ریسنٹ ٹائمز میں بورڈ کی جو مختلف چیئرمینس تھے ان میں سے کس کا ٹینیور جو ہے وہ قدر بہتر تھا, کس کا کوئی پازیٹیو پوائنٹس تھے, کسی کے نیگیٹو پوائنٹس تھے, کچھ اس پہ تھوڑا سا آپ کا ویو پوائنٹ. نیگیٹو پوائنٹس کو تو دیکھیں, اگر ہم تنقید کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ تنقید برائے اصلاح, اگر وہ کی جائے فینس کی طرف سے بھی, جرنلسٹ کی طرف سے بھی, وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تنقید سے تھوڑا سا ہم سائڈ پہ رہتے ہیں. پرسنلی میں پازیٹیوٹیز کی بات کریں, نجم سیٹھی کا ٹینیور سے شروع کریں. پی ایس ایل انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اس وقت پی ایس ایل یہ تھا کہ اس کو پاکستان اس طریقے سے لے کے نہیں چل پا رہا جس طرح پی ایس ایل کو اس وقت ایک برانڈ ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد رمیز راجہ بیچ میں بہت زیادہ تنقید کا شکار رہے کہ رمیز راجہ نے پاکستانی قوم کا
بہت بڑا پیسہ ضائع کر دیا. وہ پیسہ کسی اور جگہ پہ بھی ضائع ہونا تھا, لیکن یہاں ضائع ہو گیا تو چلے میں کہتا ہوں ایٹ لیسٹ بہتر ہو گیا کہ اچھی جگہ پہ ضائع ہو گیا. رمیز راجہ کے بارے میں تنقید کی جاتی ہے, انہوں نے ڈراپ ان وکٹس کا ایکسپیریمنٹ کیا, فلاپ ہوا, ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر بات وہی اگر کسی اور جگہ وہ پیسہ ضائع ہونا تھا تو اس ایکسپیریمنٹ پہ ضائع کرنا ایک پازیٹیو چیز ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد رمیز راجہ کو تنقید کا نشانہ اس وجہ سے بھی زیادہ بنایا جاتا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے وہ آ گیا ہے. عمران خان نے ان کو اپوائنٹ کیا ایز اے چیئرمین, اور عمران خان نے اس ٹائم وہ اسٹرکچر مکمل چینج کر دیا, ڈپارٹمنٹل کرکٹ چینج ہو گئی. میں تو اس کے بہت زیادہ خلاف تھا کیونکہ بہت سارے کرکٹرز تھے جاب لیس ہوئے, کرکٹ سے ڈسہرٹ ہو کے کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا, کرکٹ بہت محدود ہو گئی تھی اور کچھ گنے چنے لوگوں تک ہی پہنچ رہی تھی. تو وہ ایک فلاپ آئیڈیا تھا. رمیز راجہ کے ٹینیور میں ایک جو سب سے پازیٹیو چیز میں نے دیکھی پاکستان جونیئر لیگ, میں ہمیشہ سے جونیئرس کے لیے بولتا ہوں, جونیئرس کے لیے بات کرتا ہوں کہ جونیئرس پہ فوکس ہونا چاہیے. انڈر 16, انڈر 19, انڈر 13, یہ 3 ایسی کیٹیگریز ہیں جو ڈیفائن کرتی ہے کہ اگلے 10 سے 20 سالوں کے درمیان آپ کے پاس کتنے سپر سٹارز آئیں گے. ان کی اگر آپ نے گرومنگ, ڈاکٹر صاحب ایک بچہ, آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, آپ اس کی پراپر ایک پلاننگ کرتے ہیں, اس کی اسکولنگ کہاں ہونی ہے, اس کی پرورش میں آپ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے. آپ نے ایک بچہ اڈاپٹ تو نہیں کرنا جو 20 سال سے اوپر ہو, 25 سال سے اوپر ہو, کیا آپ ایسا کریں گے؟ نہیں, کبھی نہیں. ہمارے پاکستان میں یہ آئیڈیالوجی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے کھلاڑیوں کو جو آلریڈی پھنس چکے ہیں کرکٹ کے اسٹرکچر سے. اب ان کو صرف پیسہ کمانا ہے, اسٹارڈم لینی ہے, فیم کمانا ہے. جب تک یہ والی سوچ, جب تک یہ اڈاپٹ والا چکر ہوگا تب تک ہم یہ اسٹرکچر ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اسٹرکچر تب ٹھیک ہوگا جب پرورش کی جائے گی کھلاڑیوں کے. انڈر 13 کے لیول پہ کھلاڑی آ رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, پراپر بھائی پلان ڈیزائن کرو. انڈر 16 میں اس کو کس طریقے سے کھلانا ہے وہ ڈیزائن کرو, مانیٹر کرو اس کی ایکٹیویٹیز. انڈر 16 کھیلے گا, انڈر 19 کھیلے گا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کرکٹ میں بڑی اپرچونیٹیز نہیں ملنی چاہیے. فرسٹ کلاس کی کرکٹ ہے نو ڈاؤٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے کہ لیٹ سپوز ایک ایکسٹرا آرڈینری ایک ایکسیپشنل کیس ہے, کھلاڑی بہت ٹیلنٹڈ ہے, آ رہا ہے, کھلانا چاہیے, لیکن ایک پراپر روڈ میپ کے تحت چلانا چاہیے. ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کی پہلے سے گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے, اسکولنگ ہوتی ہے, پھر کالج میں جاتا ہے, میڈیکل پری میڈیکل پڑھتا ہے, اس میں ٹھیک ٹھاک اپنی جان لگاتا ہے, اس کے بعد پھر آتا ہے میڈیکل کالجز میں MBBS کرتا ہے, پھر اسپیشلائزیشن اینڈ آل. آپ تو ڈاکٹر ہے, آپ تو سمجھ رہے ہوں گے ان تمام چیزوں کو. تو ایک کرکٹر کو بھی اسی پروسیس سے گزارنا چاہیے, کسی بھی اسپورٹس مین کو اسی پروسیس سے گزارنا چاہیے کہ اس کو ایک اچھا بہتر کرکٹر بنایا جا سکے. مجھے یاد ہے کہ 2008-9 کی بات ہے, میرا چھوٹا بھائی تھا, وہ ہم اپنے جناح آباد میں کرکٹ کھیلتے تھے, تو وہ بیٹنگ بہت اچھی کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دن کوئی بندہ آیا ہوا بیٹھ کے میچ دیکھ رہا تھا, اس نے اس کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو کہا کہ آپ اسٹیڈیم آ جاؤ, ایبٹ آباد اسٹیڈیم. ٹھیک ہے. وہ ایبٹ آباد اسٹیڈیم جانا شروع ہو گیا. تو وہ اس ٹائم پہ میرے انڈر 15 میں کھیل رہا تھا. تو وہاں پہ جو کوچ تھا, نام مجھے بھول گیا اب, لیکن وہ بیسکلی ہاکی کا کوچ تھا اور وہ کرکٹ کی کوچنگ کرا رہے تھے بچوں کو. تو مطلب گراس روٹ پہ بھی یہ حالات ہیں جب, اور یہ ایسی پہلی مثال نہیں, اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں کہ مختلف لوگ ریفرنس لگا کے کہیں نہ کہیں کوچ بھرتی ہو جاتے ہیں. میں کلیریفیکیشن کرنا چاہوں تو میں بھی برا بول سکتا ہوں کہ ہاکی کا کوچ کیوں وہاں پر اپوائنٹ ہوا, یہ وہ دیکھیے ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کہ ایک اسپورٹس مین وہ کوچ پاکستان کو تو نہیں کوچ کر رہا. آپ شکر کریں کہ آپ کے پاس ایبٹ آباد میں ایسا کوئی مخلص بند ہے. زبان ان کی تھوڑی سی مطلب ہے, میں ابھی نام میں بھی نہیں لینا چاہوں گا کہ مجھ سے ناراضگی بن سکتی ہے. کرکٹ اسٹیڈیم میں ہمارا روز آنا جانا ہوتا ہے. اچھے کوچ ہے, کافی اچھے کھلاڑیوں کے لیے بولنے والا بندہ ہے, کھلاڑیوں کا حق مانگنے والا بندہ ہے. ایسا بندہ ہونا چاہیے. گرومنگ کا انداز ڈفرینٹ ہے, ڈنڈے کی زور پر گرومنگ کر رہے ہیں لیکن اچھی گرومنگ کر رہے ہیں, کھلاڑیوں کو ایک اچھے اسٹیبل مقام تک لانے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں, کرکٹ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ آ گیا ہے پیراشوٹر, کہ وہ آگے وہ بائی چوائس آیا ہے, وہ کوئی پیڈ کوچ نہیں ہے, کوئی سیلری ان کو نہیں مل رہی, وہ اپنے شوق سے وہاں پر کوچنگ کر رہے ہیں, جسٹ اکیڈمی کوچ کر رہے ہیں. یہ کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ ایک فیلڈ میں 10 سے 15 سال گزار لیں تو آپ کو آٹومیٹکلی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. خیر وہ چاہیے تو یہ کہ اوور آل جو اسٹرکچر ہے اس جیسے آپ نے بات کی کہ انڈر 13 انڈر 15 اور اس میں اسٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے, وہاں پہ اپرچونیٹیز گرومنگ کی ہونی چاہیے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ کے جو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کی کرکٹ بہت اچھی ہوتی تھی, کلب کرکٹ بہت وہ تھی, اس میں سے پلیئرز آ جاتے تھے. اب وہ سب چیزیں ڈکلائن کا شکار ہیں. اس کی بھی ہو رہا ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے, ابھی بات کاٹ رہا ہوں. محسن نقوی پہ دیکھیے سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اس ٹائم کہ انہوں نے
ٹیسٹ سیریز کے ٹائم پہ جہاں پر آپ کو 4 ڈے میچز زیادہ ریکوائرڈ تھے, اس ٹائم پہ انہوں نے چیمپئنز کپ 1 ڈے فارمیٹ انٹروڈیوس کروا دیا ہے. محسن نقوی کے دور میں کرکٹ اسٹرکچر ادھر سے ادھر ہو گیا ہے, پی ایس ایل اچھا نہیں ہو رہا, باقی تمام تر چیزیں خراب ہو گئی ہے پی سی بی سے. وہیں پر آپ کو میں ایک اچھی فیکٹ اور اچھی خبر اگر دوں تو محسن نقوی کی دور میں اس وقت گراس روٹ لیول کے لیے ہی سب سے زیادہ اقدامات لیے گئے ہیں. ان کی جو ٹیم ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے. خرم عبداللہ نیازی صاحب ہے, پھر جنید ضیاء صاحب ہے, جو ڈومیسٹک اسٹرکچر میں اس وقت سب سے زیادہ فوکس آپ کی اسکول کالج یونیورسٹی کرکٹ کو ہی دے رہے ہیں. یہ وہ دور کی بات ہے جب آپ کے پاس وقار یونس, عمران خان, یہ لوگ کھیلتے تھے, تب آپ کے پاس جو بیک بون تھی وہ واحد اسکول کالج یونیورسٹی کرکٹ کی تھی. اس وقت ایسا مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ریوائول کا وقت آ گیا ہے. محسن نقوی ایک اچھی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں, لیکن اگر ایگزیکیوٹ کرے, پلاننگ تو ہمارے پاس اچھی ہے, پلاننگ اچھی آ رہی ہے, جو ان کا اسٹرکچر ڈیفائن کیا گیا ہے, ایونٹس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ 25,000 20,000 30,000 مقابلے پورے ملک میں ہوں گے, یونیورسٹیز کے, کالجز کے, اسکولس کے. پلاننگ اچھی ہے. اب اگر ایگزیکیوٹ ہو جائے اچھے انداز میں, اچھے کھلاڑی اس سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں. پاکستان میں تھوڑا سا ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہوتا ہے, ایگزیکیوشن کا ایشو ہوتا ہے. پلانس تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے. خیر وی وش ہم دا بیسٹ آف لک, اگر وہ ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے اور بہتری آ جاتی ہے تو وائی ناٹ. پاکستان کی اگر ہم کرکٹ ٹیم کی بات کریں, بورڈ کی تو بات ہو گئی. کرکٹ ٹیم میں آج کل جو ایک سب سے ہاٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کپتان کس کو ہونا چاہیے. کپتان کس آپ کا کیا خیال ہے؟ کپتان میرے خیال سے اس بندے کو ہونا چاہیے جو مینٹلی سب سے زیادہ اسٹیبل ہے. اب مینٹلی اسٹیبل کون ہے؟ وہ ایکسپیرینس سے اسٹیبل ہوگا. ہمارے پاکستان میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہی بات, وہ ایک ہی ورڈ ہے جو بار بار ریگولیٹ ہو رہا ہے, سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ اسٹارڈم ایک سینچری کے بیس پر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. پھر وہ جب فلاپ ہوتا ہے تو تنقید اور اس کو ایسے کرکٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے کہ بیچارے کو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا. تو کپتان اس بندے کو ہونا چاہیے جس کو تھوڑا سا وقت ملے, کچھ سیکھ کر آئے. بابر اعظم کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں کھیل پا رہا یہ وہ. میں خود تھوڑا بہت تنقید کرتا ہوں بابر اعظم پہ. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ تنقید برائے اصلاح کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے. ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کو کسی نیگیٹو ورڈ کے ساتھ یاد کرتے ہیں, کسی کھلاڑیوں کو کسی نیگیٹو پوائنٹ سے دیکھتے, بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کون ایسا بندہ ہوگا جو اپنے ملک کے بارے میں غلط بیانی کرے گا, جو چاہے گا کہ اس کا ملک وہ ایک 0 پوزیشن پہ رہے, وہ اوپر نہ آئے. ہم انڈیا سے امپریس ہوتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ جو اس وقت سیکھنے کی ضرورت ہے وہ مینٹل اسٹیبلٹی. جس بندے کی سب سے اچھی گرومنگ کی گئی ہو پی سی بی کی جانب سے, کپتانی کا حقدار بھی وہی ہے. پرفارمنس کی بیس پر ایک اچھا بیٹسمین, اگر آپ ایک اچھا کپتان اس سے آپ مانگ رہے ہیں, نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اچھا کپتان ہوگا. ایک اچھا بالر کبھی بھی ایک اچھا کپتان نہیں ہو سکتا. کپتان بنتے ہیں آپ کے ڈیسیجن میکنگ سے کہ وہ کس طریقے سے ٹیم کو مشکل وقت میں لیڈ کرتا ہے. لیڈرشپ ایبلٹیز اچھے اوقات میں کوئی نارمل کھلاڑی بھی لیڈ کر لے گا, لیکن جو برے وقت میں ٹیم کو لیڈ کرے, میرا کپتان تو وہی ہوگا. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اب ایز بابر اعظم پہ بہت تنقید ہوتی ہے. ایٹ ٹائمز مجھے بھی ایز اے فین بہت غصہ آتا ہے اس کی کیپٹنسی کے بہت سارے ڈیسیجنس پہ, لیکن پھر وہی بات ہے کہ نو ڈاؤٹ ہی از اے گریٹ بیٹسمین. ہو سکتا ہے کہ ہی از ناٹ اے گڈ لیڈر, تو اس میں یہ بورڈ کا کام ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کس کے اندر لیڈرشپ اسکلز ہیں, کس کے اندر مشکل وقت میں اپنے نروس کو کام ڈاؤن کر کے چیزوں کو ہینڈل جو کر سکتا ہے. بورڈ کی صرف غلطی نہیں, اس میں کھلاڑیوں کی اپنی بھی غلطی ہے کہ کپتانی کے لیے ایک دم دوڑ پڑتی ہے. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ کپتانی کے پیچھے بھاگتے ہیں ایک دم سے. یہ بھی ایک جو مائنڈ سیٹ ہے ہماری قوم کا. ایک ہی ورڈ بار بار یوز ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, گروپنگ کی جا رہی ہے. پاکستان کی ٹیم میں گروپنگ کی جا رہی ہے, سیاست کھیلی جا رہی ہے. شاہین شاہ افریدی ایک طرف, رضوان ایک طرف, فلانا ایک طرف, ٹمکانا ایک طرف, بابر اعظم کا اسکواڈ ایک طرف, لابیز چل رہی ہے. وہ ان تمام چیزوں سے اب نکلنا چاہیے. کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ایک شخص اگر ایسے سیٹ اپ سے, ایسے اسٹرکچر سے آگے آ بھی رہا ہے تو کتنا کھیلے گا؟ ہفتہ کھیلے گا, 2 ہفتے کھیلے گا, 3 سیریز کھیلے گا, ورلڈ کپ کھیل جائے گا. ہمارے پاس جب بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے, ورلڈ کپ میں اگر کپتان جیتتا ہے تو ریٹین کیا جاتا ہے, ہارتا ہے تو اس بیچارے کو کرکٹ ٹیم سے ہی لمبے عرصے کے لیے باہر کر دیا جاتا ہے. ہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ ایک تو کیپٹن کو پورا ٹائم بھی نہیں دیتے کہ وہ اس کو اپنا دکھانے کے لیے کہ وٹ از ہی میڈ آف. خیر ہم زیادہ اس پہ کرکٹ پہ جو ٹیم ہے اس پہ تنقید کی طرف نہیں جاتے ہم, کیونکہ سارا دن ہماری قوم کرتی ہی ہے کہ
لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہے کہ ہمارے اندر کا جو فین ہے وہ مرتا کبھی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں مرتا. اگلا میچ جو ہے انہی امیدوں کے ساتھ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان اے وے ایک اچھی بات بھی ہے کہ وقتی طور پہ ہمیں غصہ آتا ہے لیکن ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. بالکل. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیا ہے, ابھی بھی آپ ان سے بات کرو تو اسکور کارڈ وہ بھی لازمی دیکھتے ہیں. لازمی دیکھتے ہیں. آپ میچز چل رہے ہوں گے, ایک وہ اس دن بڑے مزے کی وہ احمد شہزاد صاحب کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, آج کل بڑے ٹرینڈنگ چل رہے ہیں, آج کل بہت غصے میں ہے, بہت غصے میں ہے, بہت غصے میں. ڈاکٹر صاحب ان کی مثال میں ایک ناراض بیوی دیتا ہوں کہ ایک بیوی ہے, وہ اپنے گھر سے ناراض ہو گئی ہے اور وہ کھلے عام باہر جا کر پورے محلے میں شور مچا رہی ہے کہ میرے گھر میں ایسا ہوتا ہے, میرے گھر میں ویسا ہوتا ہے. پازیٹیوٹی ساری سائڈ پہ رکھ کے جو بھی نگیٹیوٹیز ہوتی ہے, میں نے تو پہلے بولا تھا کہ یہ ایسا ہوا ہے, یہ ویسا ہوا ہے. احمد شہزاد کا سینیریو ہے, لیکن ایک بڑی اچھی ایک بات ان کی مجھے وہ ایک فینس کے ریلیٹڈ تھی کہ ایک ڈھابے والے کو بھی پتہ ہے پاکستان کی ٹیم کا کپتان کس کو ہونا چاہیے, اوپنر کس کو ہونا چاہیے, مین بالر کس کو ہونا چاہیے, ایک سوزوکی کے ڈرائیور کو بھی پتہ ہے, ایک رکشے کے کنڈکٹر کو بھی پتہ ہے. تو کچھ چیزیں ان کی اچھی ہیں, بٹ یہ کہ اوور آل فین فالوئنگ جو ہماری ملک کی ٹیم کی ہے, کرکٹ کی ہے, وہ کبھی بھی نہیں مرے گی. ہاں یہ تو ہے. آپ نے خود کرکٹ پروموشن کے لیے اور کرکٹ کے اوپر تجزیہ اور اس کو فالو کرنا کافی کام کیا ہوا ہے. آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے بچے ہیں ایسے, جیسے ان دنوں آپ نے وہ ویڈیو پوسٹ کی ہے کہ وہ بمراہ کی ایکشن والا بچہ ہے. تو یہ بچے کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں؟ ٹیلنٹڈ بچے آپ کو کہاں سے مل جاتے ہیں؟ ٹیلنٹڈ بچے ایک وقت تھا جب ہم خود پیچھے جاتے تھے, ہم دیکھتے تھے, ہم باقاعدہ پوسٹ لگاتے تھے کہ یار اگر کوئی بھی ٹیلنٹڈ بچہ ہے وہ ہمیں اپنی کلپ بھیجیں, ہم ان کو پروموٹ کریں گے, ہائی لائٹ کریں گے. شروع میں تو ایسا چلا, کافی اچھے لڑکے آئے ہمارے پاس, ان کی ویڈیوز آتی تھی, پھر وہ ریویو کرتے تھے. اتنا اچھی کوئی کرکٹ کی نالج ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جسٹ ایک ایز اے کرکٹ فین ان کو ہم دیکھتے تھے, اس پہ تجزیہ دیتے تھے, اور لکیلی لوگوں کو پسند آتا تھا. یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ جو ہماری آڈینس ہے کیا وہ ان کو پسند آ رہا ہے, کیا ان کو اس سے کوئی کنکلوژن, کوئی رزلٹ مل رہا ہے. تو لکیلی کنکلوژن ملا لوگوں کو, انہوں نے ہمیں فالو کیا, مزید اس طرح کی چیزیں آئی. جس بچے کا آپ نے لکھا ذکر کیا, چھوٹا بمراہ بیسیکلی کافی زیادہ وائرل رہے ہیں ایک عرصے میں. انہوں نے ایک بیمر مارا تھا جو ان کے چھوٹے بھائی کے منہ پہ لگا تھا, اور وہ تمام بڑے بڑے کرکٹرز انڈیا میں اسپیشلی بہت زیادہ چلی. تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا, ان کی کسی کزن نے, کہ ہمارے پاس ایک بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے, تو آپ ان کو کور کرنے کے لیے آ جائیں. اب میں نے ان سے لوکیشن پوچھی, تو کافی دور لوکیشن تھی, میرے لیے ایزی نہیں تھا وہاں پر جانا. تو ہوتا یہ کہ میں ویڈیوز منگوا لیتا ہوں کہ آپ مجھے اس طرح کر لیں, یہ اینگل سے ادھر سے مجھے آپ ان کی ویڈیوز بھیج دیں, ہم ان پہ ولاگ کر لیتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے. ایسے ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کیونکہ وہ تھوڑے سے بیکورڈ ایریا میں رہتے تھے, وہ اتنی اپرچونیٹیز, اتنی ٹیکنالوجی کے قریب تھے نہیں کہ جو ڈیزائرڈ ہماری ویڈیوز تھیں وہ ہم تک پہنچا سکیں. اس کے بعد ایک دن انہوں نے مجھے ایبٹ آباد اسٹیڈیم کی پکچر بھیجی ابھی ریسنٹلی. میں نے جیسے ہی واٹس ایپ پہ دیکھا کہ ایبٹ آباد اسٹیڈیم میں یہ لڑکا کیا کر رہا ہے, تو میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار ہم تو یہاں پر سیزن کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں نے ان کو بولا کہ کل 12 بجے میں وہاں پر آ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے. میں وہاں گیا, جب ان کی میں نے بالنگ دیکھی, اچھا وہ بچہ ہے 7 سال کا بچہ ہے, ویری ینگ, بہت چھوٹا ہے. اب کچھ لوگ اس سے بھی بڑا ایکسپیکٹ کرتے کہ یار چھوٹا بمراہ, اس کا تو سٹائل ایسا ہے ویسا ہے, لیکن 7 سال کی عمر میں ایک بچہ اس کو پرفیکٹ کاپی کر رہے. سب سے بڑی بات, ان کو میں نے خود کھیلا, ایگزیکٹ یارکر پہ یارکر مار رہا ہے. میں حیران ہوا, میں نے دل میں جو آ رہا تھا ویڈیو میں وہی بات کی. میں نے اپیل کی سوشل میڈیا پہ کہ یار اس لڑکے کو ایٹ لیسٹ ایک وزٹ NCA کا تو کروا سکتے ہیں نا ہم لوگ. میرے لیے تو آسان نہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ تو پاور ہے, سوشل میڈیا کے زور پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. تو اس بچے کے لیے کیوں نہ آواز اٹھائی جائے کہ اس کو یار ایٹ لیسٹ ایک دفعہ NCA کا ٹور کروا دو. کچھ بھی ان کو پے نہ کرو, ان کو کسی پروگرام میں نہ لو, ابھی بہت چھوٹا ہے, اس کو ٹائم لگے گا اوپر آنے میں. لیکن ابھی اسی عمر سے اگر یہ جائے گا, بابر اعظم کے ساتھ ہاتھ ملائے گا, رضوان کے ساتھ, شاہین کے ساتھ بیٹھے گا, سلام ہی جسٹ کرے گا, ایک پکچر بنائے گا, کتنی بڑی موٹیویشن ہوگی. اچھا اس بچے کے لیے مجھ سے جو پاسبل تھا, میں نے کیا کیا, جب میں انڈر-13 ریجن کھیلا تھا ایبٹ آباد سے, ایک ڈریم ہوتا ہے کھلاڑیوں کا انیشلی کہ وہ ریجن کی ٹیم کو ریپرزینٹ کرے, ٹرائلس کے ایک ہیکٹک پروسیس سے گزرے, کافی ڈینائلس کے بعد جا کے کسی ایک ٹرائل میں نام آ جائے. تو میرا اسی طرح ایک نام آیا ایک ٹرائلس میں. میں نے اپنی جو شرٹس تھی جو میں نے وہاں یوز کی تھی, میرا ارادہ تو تھا کہ میں نے ایک یاد کے طور پہ فریم کروا کے اپنے پاس رکھنے, لیکن اس وقت میں نے بولا نہیں یار یہ بچہ ڈیزرو کرتا ہے. میں نے وہ شرٹس اس کو گفٹ کی. میں نے
مائنڈ میں ایک ہی چیز تھی کہ شمع جلانے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ ہمیں خود کرنی پڑے گی, اس کے بعد باقی لوگ بھی ہاتھ میں لاتے جائیں گے اور وہ کارواں بنتا جائے گا اور پھر سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ اس طرف لوگوں کا رجحان کم ہے, سپورٹ نہیں کرتے لوگ, وہی بنا بنایا اسٹار اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ویل گرومڈ کرکٹر بنانے کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے بات کی سپورٹ نہیں کرتے, آج کل ہمارے کچھ پرانے کرکٹرز ہیں وہ اپنے دامادوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. بس دامادوں کو سپورٹ کرتے رہ جائیں گے, کرکٹ مر جائے گی. ہاں اچھا, کرکٹ میں ہم نے بات کی کہ جو گراس روٹ لیول سے ان کو اگر گروم کیا جائے تو اس سے اوپر تک بہتری آئے گی. اب ایک اور مسئلہ جو کہ ہم ڈسکس کر بھی رہے تھے آف کیمرہ بھی, اور وہ یہ ہے کہ ایج کو جو لوگ چھپاتے ہیں اور وہ پکڑے نہیں جاتے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے ڈیزرونگ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. پکڑے نہیں جاتے, چھپائے نہیں جاتے, یہ ورڈ کو چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پلیز آپ اس پہ ایلیبوریٹ کریں. کنٹروورشل ٹاپک ہے, لیکن سینیریو یہ ہے کہ ایک کھلاڑی بیچارہ جو کرکٹر ہوتا ہے, جو پروفیشنل کرکٹر ہوتا ہے, وہ ایجوکیشن کے قریب بہت کم ہوتا ہے. ایسے بہت کم آپ کو کرکٹرز ملیں گے جو ریگولر بیسس پہ پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے, کرکٹ بھی کھیل رہے ہوں گے. زیادہ تر ان پڑھ طبقہ اپنے کرکٹ کے لیے زندگی صرف کر دیتے ہیں. ان بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ نادرا کی ڈاکومنٹیشن میں ٹیمپرنگ کیسے کرنی ہے. ان کو گائیڈ کرتے ہیں پی سی بی میں بیٹھے ہوئے اندر لوگ, وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یار تیری عمر اتنی ہے, تو بڑا اچھا کھیلتا ہے. اس طرح کرتے 3 سال تیری عمر کم کروا دیتے ہیں, ٹرائلز میں اچھا کھیل جائے گا. ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب, انڈر 13 کے ٹرائلز ہوتے ہیں. ایک لڑکا آتا ہے جینون 12 سال کا لڑکا ہے جو جینون انڈر 13 ہے. ٹرائلز میں آتا ہے ایک لڑکا 15 سال کا جس نے 3 سال اپنی عمر کم کی ہوئی ہے. 12 سال کا اور 15 سال کا مقابلہ بنتا ہے. وہ تو کیٹیگری الگ ہو جاتی ہے نا, وہ تو انڈر 16 میں چلا جاتا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں, ڈاکومنٹس میں ٹیمپرنگ کر دی ہم. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے بون ٹیسٹنگ کا. ہاں, وہ ایکس ریز ہوتے ہیں. مجھے حیرانی اس بات کی ہوتی ہے کہ بون ٹیسٹ کیسے کلیئر کر لیتے ہیں. اچھا, مجھ سے اگر کوئی پروف مانگے اس چیز کا, ڈاکٹر صاحب آپ اگر مجھ سے پروف مانگے, میں خود پروف ہوں. میں 15 سال کی عمر میں انڈر 13 کھیلا اور میں اپنے بھائی کے نام پہ کھیلا. چلے وہ ایک الگ سین ہے کہ کسی نے چیک نہیں کیا, میں نکل گیا, میرے پہ بہت زیادہ تنقید لوگ کریں گے کہ یار آپ نے تو جھوٹ بولا. لیکن سسٹم کو آپ دیکھیں کہ میں جب 15 سال کا تھا تو میں نے اس سال انڈر 16 کے ٹرائلز دیے. میں نے ٹرائلز ان لڑکوں کے ساتھ دیے جن کی عمر 19 اور 20 سال تھی. میرا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں بنتا تھا. الٹرنیٹیولی مجھے آئیڈیا آیا یار میں چھوٹے بھائی کے نام پہ ٹرائلز دیتا ہوں. جب میں 15 سال کا تھا وہاں پر 13, اچھا وہاں پر بھی میرے ساتھ ٹیم میں جو لڑکے تھے وہ میجورٹی 14 اور 15 سال کے ہی تھے. جسٹ ٹیگ ہوتے ہیں انڈر 13, انڈر 16, انڈر 19. لیکن اوور آل جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں 3 سے 4 سال کا ڈفرینس ہوتا ہے. کوئی بھی شاید ہی ایسا پاکستان کا کوئی کرکٹر گزرا ہو جنہوں نے اپنی ریئل ایج پہ کرکٹ کھیلی. بہت کم ہوں گے, یہ نہیں کہ بالکل نہیں, بہت کم ہوں گے. تو بیسیکلی کرتے کیا ہے کہ انڈر 13, انڈر 19 اور وہ ایجنگ سسٹم میں آنے کے لیے 3 سال 4 سال ایج کم کر دی جاتی ہے بون ٹیسٹنگ سے. پتہ نہیں کیسے گزر جاتے ہیں یہ بون ٹیسٹنگ. میں جب کھیلتا تھا تب تو بتایا جاتا تھا کہ یار یہ سافٹ ویئر یو ایس کے ہیں. میں کہتا ہوں یو ایس کے تو اتنے بیکار سافٹ ویئر ہو نہیں سکتے کہ وہ ایک بون ٹیسٹ کو نہ پکڑے. یہ تو ایک بیسک سی چیز ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کی شکل دیکھ کے آپ ایج بتا سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. فیس فیچرز بتاتے ہیں. پی سی بی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے اچھا اس چیز کا بڑا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے کرکٹرز آ رہے ہیں انڈر 13 کھیل جاتے, 16 کھیل جاتے, 19 کھیل جاتے. نیگیٹو پوائنٹ یہ ڈاکٹر صاحب کہ ٹیلنٹ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے اس ایجنگ سسٹم سے. اب جس بندے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایج ٹیمپرنگ کیا ہے, میں نے ڈاکومنٹ کیسے چینج کروانے ہیں, میں وہ ایک ساتھ اپنا فیوچر بھی سیکیور کرنا چاہے گا کہ وہ ساتھ پڑھائی جاری کرے, ایجوکیٹڈ لڑکا بنے, ساتھ کرکٹ کھیلے اگر اپرچونیٹیز ملتی ہے. پاسبل ہی نہیں ہوتا اس کے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک لڑکا 15 سال کے وہ ٹرائلز میں آیا, اسی ٹرائلز میں 18-19 سال کا لڑکا آیا, ایک ہی پلیٹ فارم پہ وہ کھیلے. 15 سال کا لڑکا تو بہت ہی کوئی ایکسٹرا پاورز کے ساتھ اگر ہو تو اس کا نام آ جائے گا, ادروائز تو سوال ہی نہیں بنتا کہ وہ 18 سال کے لڑکے کا مقابلہ کرے. 18 سال کے لڑکی کی سلیکشن ہوگی, 15 سال کا بچہ بے حد ٹیلنٹڈ ہے اپنے ایج کے حساب سے, رہ گیا وہ ایجنگ سسٹم کی وجہ سے وہ رہ گیا, وہ مقابلے میں نہیں آیا, جینون تھا, ڈیزرو کرتا تھا, کرکٹ چھوڑ دے گا, سائڈ پہ ہو جائے گا. کیوں؟ اگر وہ انڈر 16 نہیں کھیلا تو انڈر 19 میں وہ بیچارہ کیسے جا کے سلیکٹ ہوگا؟ جب وہ 18 سال کا ہوگا ٹرائلز دینے جائے گا تو وہاں پر بھی تو 22 اور 23 سال کے لڑکے آئیں گے کھیلنے کے لیے. اور پھر جب وہ ٹیم میں آ جاتے ہیں تو ایج جو ہے وہ تب بھی یہی فیکٹر ہوتا ہے. آپ کتنے نام آپ کو بتاؤں, اور یہ آلموسٹ
پوری ورلڈ میں یہ چیز چلتی ہے لیکن زیادہ پاکستان میں چل رہی ہے کہ ایجنگ سسٹم بہت بیکار ہے اور ٹیلنٹ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. ایک ٹیلنٹڈ بچے جس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ واش آؤٹ ہو رہا ہے. وہ ایک پری پلانڈ ایک لڑکا ہے جو پیرا شوٹر ہے, وہ اسی سسٹم میں داخل ہو جائے گا اور وہی آپ کو فرسٹ کلاس میں بھی نظر آئے گا, وہی آپ کو انٹرنیشنل میں بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہو گیا. چلو کرکٹ پہ تو کافی بات ہو گئی, اب دوبارہ ہم ذرا واپس آتے ہیں ٹک ٹاک پہ. ٹک ٹاک پہ آپ نے کتنے عرصے سے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں آپ؟ ٹک ٹاک میں یوز کر رہا ہوں 2022 سے. میرا بیسیکلی فیس بک پیج ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی جہاں پر میں ایک ایونٹ میں تھا اور میں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنی تھی, تو فیس بک سے میری ایسیس ایک ہفتے کے لیے بند ہوگی اور ضروری تھا کہ میں وہ کانٹینٹ کی یوٹیلائز کروں, نہیں تو ڈیڈ ہو جاتا ہے, پھر بعد میں کوئی دیکھتا نہیں ہے. تو میں نے اس ٹائم ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا, پاکستانی اکاؤنٹ تھا, اس پہ میں نے اپلوڈ کرنی شروع کی, ویورشپ اچھی آ رہی تھی, پھر ٹک ٹاک کو ساتھ لے کے چلا اور بلکہ زیادہ فوکس میرا ٹک ٹاک کی طرف ہی ہوا کیونکہ یہ کہ کانٹینٹ کریٹر کی بھوک ہوتی ہے, کانٹینٹ اور ویورشپ, اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ اسی پلیٹ فارم کو زیادہ فالو کرتے. خیر میں نے فیس بک اور ٹک ٹاک کو ایک ساتھ لے کر چلا. آلموسٹ رمضان میں مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار مونیٹائزیشن کی طرف جانا چاہیے. پاکستانی اکاؤنٹ پہ میرے 1,20,000 فالوورس تھے, اس کو سائٹ پہ کرنا پڑا, اس پہ کانٹینٹ روک دیا میں نے اور ایک نیا اکاؤنٹ بنایا, بالکل ایک نئی شروعات کی. لیکن یہ نہیں کہ بالکل نئی شروعاتی ری پوسٹنگ سے بڑا فرق پڑتا ہے ٹک ٹاک پہ, تو میں اپنے پرانے اکاؤنٹ سے اپنے نئے کانٹینٹ کو ریپوسٹ کر کے ایک اچھی اسٹیبل پوزیشن پہ آ گیا, بلکہ بڑے کم عرصے میں 6 سے 7 مہینوں میں 2,62,000 تک فالوورز آ گئے, ڈسپائٹ آف بہت زیادہ بزی روٹین تھی, جاب, اسٹڈیز, ایگزامز وغیرہ وغیرہ, ٹورزم وغیرہ, سوشل ورک میں بھی تھوڑا بہت میں انوالو رہتا ہوں, پھر ایونٹس ہوسٹنگ ہوتی ہیں ہماری, تو ایک بہت زیادہ ہیکٹک روٹین میں سے بہت کم جو ٹائم ملتا ہے کانٹینٹ کریشن کا, اس کے ساتھ 6 سے 7 مہینوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ دین ہے اور یہ ایک برکت ڈل گئی لوگوں کے لیے آواز اٹھانے میں. تو 2,62,000 تک بڑے کم عرصے میں رسائی حاصل ہوئی. ٹھیک ہو گیا. 2,62,000 تو آپ نے کہا کہ فالوورز ہو گئے ہیں. اب جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے, پیسے کتنے کمائے ہیں؟ پیسے کتنے کمائے ہیں؟ اچھا, سوال اچھا ہے. میں بتاؤں گا تو کوئی مانے گا نہیں کہ اتنے کم پیسے اس نے کیسے کما لیے. بیسیکلی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا آر پی ایم ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی ارننگ, اور آپ کا آر پی ایم بلڈ ہوتا ہے آپ کی ویورشپ کس کنٹری سے آ رہی ہے. تو بہت دکھ کے ساتھ, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کو مونیٹائزیشن تو مل نہیں رہی, لیکن اگر یہاں کی ویورشپ آپ کی ویڈیوز پہ آ رہی ہے, آپ کے پاس مونیٹائزیشن ہے بھی تو آپ کو فائدہ نہیں ہے اس کانٹینٹ کا. پاکستانی ویورشپ بھی اگر آ رہی ہے, یعنی کہ اگر پاکستان کے ایک بندہ آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو نیگیٹو, آپ دعا کریں گے کہ یار نہ دیکھے پاکستان کے لوگ, پلیز نہ دیکھے. ٹھیک ہو گیا. مطلب یہ فیلنگ ہوتی ہے نہیں ہو رہا. یہ پھر آپ کو اس میں 2 چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. ایک, یا تو آپ ویورشپ کو لے کے چل سکتے کہ آپ کی ویورشپ اچھی آئی, اور یا آپ چل سکتے کہ میری ارننگ اچھی آئے. دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نہیں لے کے چل سکتے. انگلینڈ کے اگر US کے اگر 1000 بندہ آپ کی ویڈیو دیکھتا ہے تو 1000 کے بدلے میں آپ کو ملتا ہے راؤنڈ اباؤٹ $1 سے $2. اگر پاکستان کا 1000 بندہ دیکھتا ہے تو 0.01. اچھا, کتنا ڈفرینس ہے؟ بہت زیادہ ہے, تو بہت زیادہ. خیر اسٹل الحمدللہ اچھی ارننگ کی. آر پی ایم شروع میں اچھا ملا وتھ 0.03, ملٹی پلائی کر لے 134 ملین کوالیفائڈ ویوز کے ساتھ, تو ایک اچھی الحمدللہ ایک اچھی اماؤنٹ بن رہی ہے. بٹ ایک رف اینڈ ٹف آپ کو میں ایک اور سٹوری ایڈ کر دیتا ہوں. میرا ایک اور اکاؤنٹ بھی ہے جس کو شروع میں تو میں نے خود یوز کیا ٹیسٹنگ کے لیے. بیسیکلی وہ 0 فالوور سے ہی مونیٹائزڈ اکاؤنٹ تھا جس کی میں نے بات کی, جو ہم لوگ سیل کر رہے ہیں. وہ اکاؤنٹ میں نے خود پہلے ٹیسٹ کیا, تو میں نے اس پہ پہلی ویڈیو لگائی, اردو کانٹینٹ تھا. اکاؤنٹ میں نے جتنے پیسوں میں خریدا تھا اس کے ملٹی پلائی بائی 4 مجھے ایک ویڈیو سے ریٹرن ہو گیا. ویورشپ رہی 8 ملین. تو ٹک ٹاک سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اگر آپ 0 ارننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کب تک کام کرتے رہیں گے؟ گھر پالنے کے لیے ویورشپ انف نہیں ہے. آپ کو تو یو نیڈ ٹو ارن. جب جتنے بھی آپ موٹیویٹڈ ہوں, کتنا عرصہ کر لیں گے آپ بغیر مانیٹری ریٹرن کے؟ اوبیسلی آپ کو اپنی فائنینشیل ایسپیکٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. ہاں, تو اس میں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے. بالکل. آپ اگر کام اچھا کر رہے ہیں اور اس کے عوض آپ ارن کر رہے ہیں, بالکل, اور آپ کو ولگر چیز نہیں ہے اور آپ کا اچھا کانٹینٹ ہے, تو سیٹسفیکشن رات کو سو صحیح سکتے ہیں. تو بس اس میں اس سے زیادہ اور
کوئی خیر اوور آل ڈاکٹر صاحب کانٹینٹ کریشن کی فیلڈ بڑی اچھی ہے, آپ کو زندگی کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسپورٹس کھیلے, کرکٹ کھیلے, آپ کو زندگی کے اپ ڈاؤنز اور وہ ہار جیت اور ان تمام تر سچویشنز کو ہینڈل کرنے کا موقع ملتا ہے. کانٹینٹ کریشن میں بھی یہ چیز ہے. آپ کو اگر موٹیویشن اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے لیے لینی ہے, میں اپنے دوستوں کو بھی ایک ہی بات ریکمینڈ کرتا ہوں, آپ کو کسی بھی چیز کا شوق ہے, گاڑیوں کا شوق ہے, آپ کو ٹورزم کا شوق ہے, آپ کو ایجوکیشنل ویڈیوز کا شوق ہے جو آپ شوق سے دیکھتے, خود بھی وہ ویڈیوز بنائیں, کانٹینٹ بنائیں. آپ کو پیسے نہیں کمانے مت کمائیں, آپ کو ایک فائدہ ضرور ہوگا. جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور جب موبائل آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں یار اتنی ویورشپ آئی ہے, آج کل تو 1000 بندوں نے دیکھی تھی, آج 2000 ویوز آئے, ایک انر ہیپینس ہوتی ہے, ایک اچھی خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر آپ اپنا فالوورس دیکھ رہے ہوتے, تو اسٹریٹجیز کے ساتھ آپ جاتے ہیں کہ اچھا وہ کانٹینٹ میں نے ایسا بنایا تھا, اب میں ایسا ہی بناؤں گا کہ ویورشپ اچھی ہے. تو زندگی کے ریلیٹڈ زندگی میں بھی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہے, جو چیز آپ کو اچھا ایک ریٹرن دیتی ہے آپ اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے. تو کانٹینٹ کریشن ایک بیسک, ایک چھوٹا 10 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر انیشیلی ایک بچہ اس کو جوائن کر لے کانٹینٹ کریشن کو, تو وہ بہت ایک ویل گرومڈ پرسن بن سکتا ہے, ایک میچیور پرسن بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خیر اس ٹاپک پہ تھوڑی سی میری رائے جو ہے وہ مختلف بھی ہے, لیکن چلو اس کو میں ریزرو رکھتا ہوں کسی اور دن کے لیے. ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جو اسکرین ٹائم اور یہ فالوورز, اور تو اس پہ تھوڑی سی دوسری سمت, ہاں دوسری سمت میں میری جو رائے ہے, لیکن لیٹس اس کو کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں. کرکٹ کے علاوہ, ٹک ٹاک کے علاوہ اور کسی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ہو, اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ میں بیسیکلی کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں. میں نے بیچلرس کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں, اور کمپیوٹر سائنس میں اتنا بس جسٹ ایک رف اینڈ ٹف اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے اپنی ڈگری مکمل کر لی. لیکن بسائڈ کانٹینٹ کریشن میری جو زندگی کی روٹین ہے اس میں ملٹیپل چیزیں شامل ہیں. میں گرافک ڈیزائننگ بھی کر لیتا ہوں, میں ویڈیو ایڈیٹنگ کانٹینٹ کریشن کا ہی حصہ ہے یہ تمام چیزیں. لیکن یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے, ٹیکنالوجی کی ایک بڑی فیلڈ ہے, ریسرچ ہوتی ہے, تمام تر چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو رف اینڈ ٹف اوور آل اگر اوور ویو میرا دیکھے تو فل ٹائم کانٹینٹ کریشن ہی زندگی میں چل رہی ہے, یہی کچھ روٹین ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر ایونٹ مینجمنٹ, ٹھیک ہے, کرکٹ ایونٹ مینجمنٹ, پھر ایونٹ ہوسٹنگ. آئی ہیو ہوسٹڈ میٹرکس پاکستان, ہزارہ کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی ایونٹ ہوتا ہے. میری اسٹیج ہوسٹنگ کی جرنی ان کے ساتھ شروع ہوئی, تھینکس ٹو تاشفین ملک. میں نام ضرور لوں گا کہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا تھا اسٹیج ہوسٹ کرنے کا, اور بڑے لیول پہ ہوسٹ کرنے کا, تو وہاں سے ایک اچھا بوسٹ ملا. پھر اس کے بعد بلڈ چین پاکستان کا ایونٹ, ایبٹ فیسٹ, کنیکٹڈ ویمن کانفرنس ان پشاور آئی ایم سائنسز, اینڈ نمبرس ایونٹس. مجھے اب زیادہ یاد نہیں ہے کہ کتنے ایونٹس میں نے ہوسٹ کیے ہیں, لیکن الحمدللہ بڑے لیول پر, بڑے اسٹیجز پر میری ہوسٹنگ کی جو پرفارمنسز ہے وہ رہی ہیں ایونٹس ہوسٹنگ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں؟ سوشل ورک پہ ابھی قدم رکھا. ایڈ انٹرنیشنل سدرا فاؤنڈیشن, ان کے ساتھ ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کیا سمندر کٹھا میں. تو اس سے پہلے سوشل ورک کی ایکٹیویٹیز آرگنائزیشنز کے ساتھ تو میرا ڈیلی بیسس پہ اٹھنا بیٹھنا ہے, لیکن پرسنلی خود وہاں پر موجود ہونا, مینیج کرنا, آرگنائز کرنا ایک ڈفرینٹ سی چیز تھی میرے لیے. تو ایڈ انٹرنیشنل سے ایک میسیج آتا ہے میرے ایک دوست کو کہ ہم میڈیسنز ہیں ہمارے پاس, اور اسکول کے بچوں کا سامان ہے ہمارے پاس, یہ ہم ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں مستحق طبقے تک, تو ڈیزرونگ کوئی ایریا بتایا. میرے مائنڈ میں فوراً کلک ہوا سمندر کٹھا. آپ نے ایک علاقے کا نام سنا ہوگا, نیچے ایک جھیل ہے. میں ریسنٹلی وہاں پر ایک والی بال کا ایونٹ کور کرنے گیا تھا, اور میری زیادہ تر جو اسپورٹس میں فزیکلی جہاں میں گیا ہوں تو وہ ہلی ایریاز میں, بیکورڈ ایریاز میں نے اسپورٹس کور کی ہے, ایسے ان یوزول گراؤنڈز میں جا کے اسپورٹس کور کی ہے, اور بڑا انجوائمنٹ ہوتی ہے. میرے مائنڈ میں فوراً ایک بات کلک ہوئی کہ یار وہاں پر جب میں والی بال کور کر رہا تھا تو پہاڑ کے اوپر سے اس طرح لوگ چل کے آ رہے تھے صرف والی بال دیکھنے کے لیے. تو میرے مائنڈ میں ایک چیز ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہاں پر ہیلتھ کے کیا حالات ہوں گے. ایک سمپل BHU تک رسائی لوگوں کی ہوگی بھی, تو ایک BHU میں کتنی آپ کو فیسلٹیز ملتی ہے. پھر خواتین ہے, ایسے مرض ہے اس علاقے میں, ایسے پیشنٹس موجود ہوں گے جو ایبٹ آباد تک آنا پڑتا ہوگا ان کو, اور کچھ ایسے مشکل ہوگا, فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتے, یا پھر کچھ ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ ان میں ٹریولنگ کر ہی نہیں سکتے. میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ یار یہ علاقہ تو بالکل ڈیزرونگ ہے. تھینکس ٹو سردار بابر فاروق, US میں رہتے ہیں, سوشل ورک میں میں سمجھتا ہوں ہزارہ بھر میں نمبر 1. پیسہ اللہ نے ہر بندے کو دیا ہوا ہے, آپ کے پولیٹیشینس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے. سوشل ورک یا اسپورٹس میں انویسٹ کرتے ہو آپ کو کوئی بھی بندہ نظر نہیں آئے گا, لیکن میری زندگی میں ایک بندہ میں نے ایسا دیکھا ہے جو وداؤٹ ہیزیٹیشن یہ نہیں پوچھتا کہ ایکٹیویٹی کیا ہے,
وہ بولتا ہے کہ یار ایکٹیویٹی کرواؤ, میں فنڈ میں دے رہا ہوں آپ کو, پے میں کر رہا ہوں. تو بابر صاحب کو میں نے ایک میسج کیا کہ سر اس طرح ایک میڈیکل کیمپ ہے, اتنا بجٹ ریکوائرڈ ہوگا بورڈنگ اور لاجنگ کے لیے, تو کیا ہم ایگزیکیوٹ کریں؟ انہوں نے ود ان سیکنڈس فنڈس ٹرانسفر کیے, یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس میں ہوگا کیا. پھر 16 ڈاکٹرز کی ٹیم ہم لے کر گئے سمندر کٹا ہائی اسکول میں, اور وہاں پر مور دین 1200 پیشنٹس آئے, وہاں پر ان کو ٹریٹ کیا گیا, فری میڈیسنز دی گئی, اور ایک کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی ٹیم جب وہاں بیٹھی تو لوگوں کی چہروں پہ, آنکھوں میں جو خوشی ہم نے دیکھی, تو اب دل کر رہا ہے کہ یار روز اس طرح کی ایکٹیویٹی سوشل ورک میں ہمیں مزید کرنا چاہیے. اور مزے کی بات, وہاں پر بہت سارے ایسے پیشنٹس ڈائگنوز ہوئے جو ایک علاقائی ایشو کنسیڈر ہوا, اور اس پہ بھی ہماری ورکنگ جاری ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آگے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تک مزید اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اس علاقے میں اس چیز پہ ورکنگ ہونی چاہیے. فزیو تھراپسٹ کا میرے پاس ایک میسج آتا ہے کہ وہاں پر 3 سے 4 بچے ایسے آئے جن کا جو مرض تھا, جو ایشو تھے, وہ بڑے کم علاقوں میں ہمیں ملتے ہیں, اور ایک علاقے میں 4 سے 5 بچوں کا ہونا یہ ایک نئی بات ہے, ایک الارمنگ سائن ہے. تو اس پہ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کریں کہ اس کے لیے پراپر ایک سسٹم ہونا چاہیے. پھر وہاں پر ایک ایسا بچہ ہے جن کے 3 کڈنیز تھے, ریئر کیس تھا, الٹرا ساؤنڈ کی ٹیسٹنگ ہم نے وہاں پرووائڈ کی. تو یہ تھا کہ اوور آل ایک بڑی اچھی فیلڈ ہے سوشل ورک کے. آپ کسی انسان سے اس کا ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرتے, آپ اور آپ کے رب کا ایک تعلق ہوتا ہے, بس ایک خوشی ہوتی ہے, سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو سوشل ورک میں ایک قدم رکھتے ہی اللہ نے عزت بھی اس میں بہت دی کہ ایک ہی میڈیکل کیمپ سے بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں ایسے میسیجز آئے, ایسے لوگوں کے ریمارکس آئے, ایسے کامنٹس آئے جن سے ایک خوشی سی محسوس ہو رہی ہے. تو اب ہماری مزید کوشش ہے کہ سوشل ورک میں مزید ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں, اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ سوشل ورک میں جتنا ہو سکے کرے. یہ ویسے کام ہمارا بنتا ہے پولیٹیشنس کا, ہمارے ایم پی ایس کا, ایم این ایس کا, لیکن گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. نہ وہ آپ کو اسپورٹس کے میدانوں میں نظر آئے گی, نہ وہ آپ کو ہیلتھ میں نظر آئے گی. بہت بس گنے چنے لوگ ہیں جو کر رہے ہوں گے, لیکن میجورٹی نعروں تک محدود ہے. لالی پاپس کا جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے, لالی پاپس تک محدود ہیں. کوئی گراؤنڈ ریالٹی پہ کام مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے بتایا کہ سدرا فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, اور آپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ بھی آپ آرگنائز کر رہے ہیں. تو کرکٹ ٹورنامنٹ یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ آرگنائز کر رہے ہیں فار پیپل جو کہ کارپوریٹ اور جو سوشل ورک میں ہیں. تو ایبٹ اسپورٹس ارینا میں آپ کرا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ایبٹ اسپورٹس ارینا ایبٹ آباد میں ایک یونیک آئیڈیا اور کانسیپٹ ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ ینگ لڑکے ہیں, چھوٹے لڑکے ہیں, میرے جونیئر رہ چکے ہیں اسکول لائف میں, ان کا یہ انیشیٹو ہے. وہ اتنی اچھی تھنکنگ کے ساتھ آئے کہ باقی شہروں کو انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہمارے شہر میں ایک چیز کی کمی ہے, یہاں پر تو سر آپ کے پاس کوئی نارمل کھیل کا میدان نہیں ہے. پھر ایسے شہر میں ایسی فیسلٹی بنانا, میں کہتا ہوں یار دے ڈیزرو مور دین ایوری تھنگ. بہت ڈیزرو کرتے کہ ان کو ایوارڈز دیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا آئیڈیا انوویشن لے کر آئے ہیں. انفارچونیٹلی ان لڑکوں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے این او سیز کے چکر میں, اپروولس کے چکر میں, کہ یہ بند ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کینٹ بورڈ ہے, وٹ ایور اٹ از, جو بھی ہے پلاننگ کے ساتھ ڈیفینیٹلی چل رہا ہے, لیکن اس پلاننگ میں یار آپ کو چاہیے کہ آپ ایک گراؤنڈ دے دو اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ بچے کھیل سکے. آپ کے ایبٹ آباد میں آپ مجھے گنا سکتے ہیں کہ کتنے ٹوٹل گراؤنڈز موجود ہیں؟ بہت کم ہے, بہت کم ہے. جو پہلے تھے وہ بھی اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. کنسٹرکشن ہو رہی ہے. پی سی بی کا اسٹیڈیم ہے, 13,000 چارج کرتے ہیں ایک دن کا. ایک نارمل بچہ کیسے افورڈ کرے گا وہاں جا کے ایک میچ کھیلے؟ کامرس کالج ہے, ایون وہ بھی چارج کرنا شروع کر چکے ہیں. ہاں, انہوں نے بند کر دیا ہے, وہ بھی چارج کر رہے ہیں, وہ بھی چارج کر رہے ہیں. پھر باقی جو گراؤنڈز ہے پبلک کے لیے آپ کے پاس کیا ہے ایبٹ آباد میں؟ میرا ہمیشہ سے ایک گلہ رہا ہے, سیاسی نمائندوں نے ایک نعرہ رٹ لیا ہے. اچھا, میں تو حیران ان لوگوں پہ ہوتا ہوں جو اپنے اسپورٹس کے ایونٹس کے فائنل ڈے کے سرمنیز میں یہ سیاسی لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار ان لوگوں کو نا جیل میں ڈالا جائے, ان کے خلاف بائیکاٹس ہونے چاہیے. جو سیاسی لوگوں کو اپنے ایونٹس کے فائنل سرمنیز میں بلاتے ہیں جسٹ 20-25 ہزار یا 30 ہزار روپے کی اناؤنسمنٹ کے لیے. اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, یار اتنی اناؤنسمنٹ کر دی, بڑا اچھا بندہ. پتہ نہیں بعد میں ملتا بھی ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں 25 نہیں وہ 50 بھی دے جائے, لیکن نہیں بلانا چاہیے. بائک آؤٹ ہونا چاہیے, اسپیشلی ہمارے ایریا میں ان نمائندوں کا جو لالی پاپس دے رہے ہیں. ایک ہی جملہ رٹا ہوا ہے سر, آپ کے ہسپتال ویران ہوں گے, گراؤنڈ آباد ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سیاسی نمائندوں نے ایک جملہ رٹ لیا ہے, اور وہ رٹ کے میدان میں جاتے جب بھی کوئی سرمنی ہوتی ہے
آپ کے گراؤنڈز آباد ہوں گے تو آپ کے ہسپتال ویران رہیں گے. اچھا اس جملے میں نا کتنی بڑی فلسفی ہے, کتنی بڑی گہرائی ہے. مزے کی بات, کبھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ کسی بچے کے لیے وہ گراؤنڈ بنا لے, کسی علاقے میں وہ گراؤنڈز دے دے. آپ جس شہر میں رہتے ہیں ایبٹ آباد, یہاں پر کتنے گراؤنڈز ہیں آپ مجھے گنا سکتے ہیں؟ بالکل نہ ہونے کے برابر. اگر ہے بھی تو ایک غریب کا بچہ وہاں پر جا کر کھیلنا افورڈ ہی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں سیاسی نمائندوں کا بالکل بائیک آؤٹ ہونا چاہیے, اور ان ایونٹس کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے, اسپورٹس ایونٹس کا, جو سیاسی لوگوں کو اس میں انوائٹ کر رہے ہیں 20,000 30,000 50,000 کے عوض, کہ وہ آئیں گے فائنل سرمنی میں اناؤنسمنٹ کریں گے جی کہ بہت اچھا آپ نے ٹورنامنٹ کرایا ہے, یہ ہماری طرف سے آپ کو رشوت ہے, آپ یہ لے, خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, کھیل کا میدان بھول جائے, وہ ہم نے آپ کو نہیں دینا. میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا خدا را گورنمنٹ کے اداروں سے, اسپیشلی عمران خان کی گورنمنٹ ہے یہاں پر پچھلے دو تین ٹینور سے ہے آلموسٹ, کوئی کھیل کا میدان ایبٹ آباد میں کہیں پر بھی آپ کو نظر آیا ہو تو میں یہ جو تمام تر الفاظ ہیں نا میں واپس لے لوں گا. خدا را سر لالی پاپس دینا بند کرے. آپ کے بچے موبائل کی دنیا میں مگن ہو رہے ہیں, موبائل کی دنیا میں کھو جائیں گے, بربادی ہی بربادی ہوگی. سپورٹس کے نام پہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی نا, ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسرز بھی آپ کے اس طرح کوئی نظر نہیں آ رہا جو کوئی گراؤنڈ ریالٹی پہ آ کے کچھ کام کر رہا ہے. سیاسی بندوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ سپورٹس بھی کوئی چیز ہے, وہ تو بس اپنے ووٹس کے چکر میں آئیں گے, 2-3 ایونٹس میں جا کے پارٹیسپیٹ کریں گے, لفافے دے دیں گے اور بس بات ختم. اور لوگ جو ہے وہ تالیاں بجاتے رہیں گے, لوگ ایسے ہواؤں میں اڑا رہے ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کیا بولیں. چلو ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کرکٹ کے بارے میں بھی, جو ہمارے کمیاں ہیں سسٹم کی اس کے بارے میں بھی, اور ہم نے اپیل بھی کی اپنے نمائندوں سے کہ وہ خدا را اس پہ کوئی ایکشن لیں. ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا. شور پلیز سر, گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ فیس بک ٹک ٹاک مونیٹائزیشن پاکستان میں لانے کی کوشش کریں, ٹیکنالوجی کو لانے کی کوشش کریں. آپ کے ملک میں اتنا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے لیکن آپ خود سے پے نہ کریں. دیکھیں ملک کیسے چلتے ہیں, آپ نے باہر سے کولیبریشنز کر کے اپرچونیٹیز لانی ہے. آپ کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی, کوئی جو بگ فشز ہیں, کوئی آپ کے پاس آنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو کیوں نہیں تیار, آپ اس پہ ورکنگ کریں, آپ اپنے کل کو بہتر بنائیں. آج کو چھوڑ دیں, کل کو بہتر بنا لیں اپنے آنے والے جنریشنز کے لیے. اپرچونیٹیز آپ اسی طریقے سے لے کے آئیں گے. جاب کریشنز آپ خود تو نہیں کر سکتے, آپ نے کولیبریشنز کرنی ہے, کمپنیز کو لانا ہے, بجائے آنے کے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں. لیکن ایک ریکویسٹ ایز اے کانٹینٹ کریٹر, فیس بک ٹک ٹاک مونیٹائزیشن آفیشیلی پاکستان میں ہونی چاہیے. بہت ایک بڑا رقبہ ہے, بہت بڑی تعداد ہے جو کانٹینٹ پر کام کر رہی ہے, اور یہ کانٹینٹ کریٹرز آپ کو ہی جو ہے فورن ایکسچینج جو ہے وہ لا کے دیں گے, ڈالرز آئیں گے آپ کے ملک میں, آپ کے ملک کی حالت بہتر ہوگی. تو اس میسج کے ساتھ کہ پاکستان میں سپورٹس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں, اور ٹیکنالوجی کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں, اور کانٹینٹ کریٹرز کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں, اور عام عوام کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں, تو ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے. تھینک یو جلال فار یور ٹائم, اٹ واز اے گریٹ ڈسکشن, اور ہوپ ٹو کیپ ان ٹچ ود یو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.